پورے لندن میں مجھے اپنے کاروباری سلسلے میں مختلف جگہوں پر آنا جانا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک اولڈ ایج ہوم میں گیا۔ میں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد وہاں پر موجود ایک خوبصورت لان میں ریسٹ کرنے کے لیے چند منٹ کے لیے بیٹھا تو آلریڈی ایک لیڈی جو اپنی 70s میں تھی وہ میرے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ تو میں موسم کو انجوائے کرنا شروع کیا۔ دسمبر کا آئی تھنک مہینہ تھا اور چاروں طرف برف باری پڑی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک سوال جنریٹ ہوا اور میں نے اس بوڑھی عورت سے جو لیڈی تھی اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال پوچھنا چاہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو اس جو عورت تھی اس نے کہا کہ ضرور۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق پچھتاتی نہیں ہیں؟ یعنی آپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں اور آپ کی جو ینگر جنریشن ہے وہ باہر انجوائے کر رہی ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ تو عورت نے 1-2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد مجھ سے مؤدبانہ مخاطب ہوئی کہ نو، ہم لوگ اپنی زندگی میں کسی قسم کا پچھتاوا ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جو اولڈر جنریشن ہے اس کو ایسے کرتے ہی دیکھا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے نسل در نسل کئی نسلوں سے چلتا چلا آ رہا ہے اور ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں بچپن سے، جوانی سے۔ مجھے یہ اس کی زبان سے سن کے اور زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ لوگ مینس یہ جو پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشیز، ان کا جو کلچر ہے وہ ان کے کلچر سے ہٹ کے ہے، یعنی انگریزوں کے کلچر سے ہٹ کے ہے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ جو لوگ ہیں وہ اپنی اولڈر جنریشن کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے جو دادا دادی یا نانا نانی ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل جو ہے وہ چلتا چلا آتا ہے۔ تو عورت نے یہ بھی مجھے بتایا کہ ہمارے والدین کی یا ہماری جو اولڈر جنریشن تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جلد از جلد جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، یہ کچھ تخلیقی کام کر لیں، ان پر ذمہ داریاں آ جائیں گی تو یہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اچھی ہو جائے گی، یہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اور دنیا میں نام پیدا کریں گے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کی جنریشن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ والدین جو ہے چاہتے نہیں ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، وہ کافی سالوں تک، بلکہ کئی فیملیز میں تو ایسا ہے کہ بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ والدین پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے خرچہ لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے اس کہانی سے خود ہی انالیسس کرنا ہے کہ ہمیں کیا اچھا سیکھنے کو ملا یا کیا برا۔ لیکن میں نے جو یہ کہانی میں سیکھا وہ 2 تھا۔ نمبر 1، ایز یو سو سو شیل یو ریپ،
اور دوسری چیز یہ یعنی اس کا مطلب کہ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بنیں گے. انہوں نے اپنی جو پرانی نسلیں ہیں ان کی قدر نہیں کی، ان کی رسپیکٹ نہیں کی، ان کو اولڈ ایج ہوم میں سیٹل کرا دیا، تو آج وہ بھی ایسا ہی بھگت رہے ہیں. تو دوسری چیز سیکھی وہ یہ کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے وہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، ان کو خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑے کر دیں. دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ آج آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، تو چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے تک آپ کیسے تکلیفات اٹھاتے ہیں، اور جو یعنی آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے کیسے تکلیفات اٹھا کر آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش کی، آپ کو پڑھایا، آپ کو لکھایا، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کل آپ ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں؟ وہ کوئی بدبخت شخص ہوگا جو کہ ایسا کر سکتا ہے. دیکھیے زندگی میں اگر کوئی ایک احسان بھی کر دے تو انسان ساری زندگی جو ہے اس کا احسان بھولتا نہیں ہے. تو جو ہماری اولڈر جنریشن ہوتی ہے، ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں، ان کے ہمارے پر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں. وہ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہمیں وراثت میں حصہ ملتا ہے. تو یہ تو ان کی جو نسلوں میں یہ قباحت ہے، یہ پرابلم ہے جو کہ میں نے محسوس کیا. لیکن جو ان کی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے چاہا کہ بچہ جو ہے بچپن میں ہی جو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اس کو انڈیپینڈنٹ ہو جانے کے فائدے کیا ہے کہ وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے جنریٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ محنتی ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ کر بھی لیتا ہے. جو چاہے وہ اچیو کر سکتا ہے، اس کی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھرتی ہیں. اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، جسمانی سکون ملتا ہے، نہ کہ وہ خود کھا سکتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. یعنی وہ اپنی مدد آپ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے. تو باقی اس واقعے میں آپ خود سے انالیسس کریں کہ کیا یہ واقعی بات صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کائنڈلی اپنے کومنٹس نیچے ویڈیو میں چھوڑیے، تاکہ اور یہ بھی بتائیے کہ آن واٹ ٹاپک آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید جو ہے ویڈیوز بنائی جا سکے. تو مجھے کوئریز آتی رہتی ہے. آپ کا بہت شکریہ ویڈیوز کو لائک کرنے کا. کائنڈلی میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو.